الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو مسلمان جن کو ہندوستان میں قید کیا جا رہا ہے، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے حوصلے بلند فرمائے اور انہیں دشمنان اسلام کے جو پروپیگنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور انہیں جلد آزادی عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے ہم ذرا غور کر لیں کہ ہم لوگ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جب کاشان اقدس سے باہر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات، مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ قربان جائیں کہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر تصور کریں، یہ ایک محبت کی بات ہے، اگر ہم تصور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کتنا خوبصورت، پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہوں گے، اللہ اکبر، تو صحابہ جو ہے وہ بہت ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور جو ہے نا اپنی جانیں تک قربان کرنے والے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو بہت چہرے پر خوشی تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ ان باتوں، ان الفاظ کو تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا، ان پر غور سے سنیں بھی صحیح اور ان پر غور بھی کریں۔ کیا فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، اور ہمارے اوپر جب کوئی ایک تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو کلمہ کفر میں جا کے، جو کلمہ کفر بک دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی تنگی آ جائے، کسی طرح کی بھی تنگی آ جائے، معاذ اللہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو نظر ہی میں آیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اب بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں ہی نظر آیا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے کلمات جو انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اکبر، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
تو ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دشواری آئے، کوئی مشکل آئے، کسی طرح کی کوئی تنگ دستی آئے، تو صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں اور صبر کریں اور ایسے الفاظ نہ بولیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بار فرمایا کہ بے شک تنگی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اب غور کریں۔ آئیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی تنگی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے منہ سے کوئی الفاظ ایسے نہیں نکالنے کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ اس لیے بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کیا کہ جب بھی کچھ بولیں تو بولنے سے پہلے ان الفاظ کو تولیں، ان الفاظ پر غور کریں، کہیں یہ ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کہیں رب تعالیٰ کے اوپر اعتراض تو نہیں کر رہے، کہیں رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہم کسی طرح کا کوئی ایسے الفاظ تو نہیں بول رہے کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، تنگی آئے گی تو اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم دعا کریں گے، وہ مالک ہے ہمارا، وہ خالق ہے ہمارا، وہ رازق ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمیں کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اب ہماری ایک ماں جو ہے ہمیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری ماں ہمیں دکھ پریشانی میں مبتلا ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ مالک جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری طرف لوٹ آئے، یہ میری طرف لوٹ آئے۔ جب وہ کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر انسان، بندے کی یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ رب تعالیٰ کو پھر یاد کرتا ہے۔ جب رب تعالیٰ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں پتی، اربوں پتی ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے نہیں۔ جب رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزماتا ہے، جب ان پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے، تو پھر یہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، پھر یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر یہ معافیاں مانگتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے اور فخر کرتی ہے، اور فرشتوں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اے مالک یہ دنیا میں جائے گا، یہ فساد برپا کرے گا، یہ دنیا میں جائے گا، یہ تیرا نافرمانیاں کرے گا۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تنگی بھیجتا ہے، اور طرح طرح کے پریشانیوں میں اس کو گھیر دیتا ہے تاکہ میرا بندہ دوبارہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور کلمات جو ہیں وہ ایسے نہیں بولنے چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو درس و بیان اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔